پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سیپیک اتھارٹی کے متنازع چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا تقرر 4 برس کے لیے کیا گیا تھا، لیکن پچھلے برس کرپشن الزامات کے بعد ان کا استعفیٰ مسترد کرنے والے وزیر اعظم عمران خان نے 3 اگست کو اچانک باجوہ کو فارغ کر دیا ہے، حالانکہ ان کے عہدے کی میعاد ختم ہونے میں ابھی 2 برس باقی تھے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ عاصم باجوہ نے استعفیٰ نہیں دیا بلکہ ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ ویسے ہی الزامات ہیں جن کا انہیں ماضی میں بھی سامنا رہا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ عاصم باجوہ پاکستانی تاریخ میں کئی منفی حوالوں سے یاد رکھے جائیں گے۔ بطور چیئرمین سیپیک اتھارٹی ان کا دور ناکامیوں اور تنازعات کا شکار رہا اور ان کی ذات کو کرپشن کے سنگین الزامات کا سامنا رہا۔ اپنی 2 سالہ چیئرمین شپ کے دوران باجوہ کو قابل ذکر کارکردگی نہ دکھا پائے اور چین سیپیک کے تحت زیر تکمیل منصوبوں کی سست رفتار کی وجہ سے ان سے ناراض ہی رہا۔ تاہم اس سے قبل عاصم باجوہ فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے سربراہ کے طور پر خاصے کامیاب گردانے جاتے تھے۔ عاصم سلیم باجوہ کو نومبر سن 2019 میں وفاقی حکومت نے پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سیپیک اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ بطور کور کمانڈر کوئٹہ کام کر رہے تھے۔ سینئر صحافی وسیم عباسی کی ایک رپورٹ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق عاصم باجوہ کی تقرری MP1 اسکیل کے تحت 4 سال کی مدت کے لیے کی گئی تھی، تاہم 3 اگست سن 2021 کو انہیں 2 برس پہلے ہی فارغ کر دیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان نے اسی روز سیپیک اتھارٹی کے لیے خالد منصور نامی شخص کا بطور معاون خصوصی تقرر بھی کر دیا۔ دوسری جانب عاصم باجوہ نے اس اچانک فراغت پر سختی سے بچنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ بطور چیئرمین سیپیک اتھارٹی ان کے 2 سال مکمل ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے خدا حافظ کہنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم عاصم باجوہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مستعفی ہوئے ہیں یا انہیں ہٹایا گیا ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنی ایک ٹویٹ میں عاصم باجوہ کے جانے کی اطلاع تو دی، مگر یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا یا وزیر اعظم نے انہیں فارغ کیا ہے۔ اسد عمر کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ میں خالد منصور کو سیپیک کے لیے وزیر اعظم کا معاون خصوصی بننے پر ٹیم میں خوشامدید کہتا ہوں۔ ان کا چینی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ میں عاصم باجوہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سیپیک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عاصم باجوہ کی فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان حکومت نے انہیں نومبر سن 2019 میں سیپیک اتھارٹی کا چیئرمین لگایا تھا۔ اپریل سن 2020 میں وزیر اعظم نے انہیں اپنا معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر کیا۔ باجوہ کی تعیناتی کے 3 ماہ بعد حکومت نے وفاقی کابینہ میں شامل غیر منتخب مشیروں اور معاونین خصوصی کے ملک کے اندر اور بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات پبلک کر دیں تو عاصم سلیم باجوہ سوشل میڈیا پر ایک نئے تنازع کا شکار ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ان کے اثاثوں کی فہرست میں یوں تو DHA لاہور، کراچی میں رہائشی اور کمرشل پلاٹوں کے علاوہ گلبرگ گرینز اسلام آباد میں 5 کنال کا گھر بھی تھا، مگر تنازع ان کی ٹویوٹا ZX سن 2016 کی ظاہر کردہ قیمت پر ہوا۔ اثاثوں کی تفصیل میں گاڑی کی قیمت 30 لاکھ روپے بتائی گئی تھی، مگر مارکیٹ میں ایسی گاڑی کی قیمت 3 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ ابھی یہ تنازع ختم نہ ہوا تھا کہ 27 اگست سن 2020 کو سینئر صحافی احمد نورانی نے فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر ایک رپورٹ شائع کر دی اور عاصم باجوہ کے خاندان کے بیرون ممالک میں اربوں روپے کے کاروبار اور جائیدادیں بے نقاب کر دیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے نام پر امریکہ میں کئی پیزا آؤٹلیٹس اور مہنگی جائیدادیں ہیں جنہیں انہوں نے بطور وزیر اعظم کے مشیر تقرری کے وقت اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرواتے وقت ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنے اور اپنے خاندان پر لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا، جو عمران خان نے قبول نہیں کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے جو ثبوت اور وضاحت پیش کی گئی ہے وہ اس سے مطمئن ہے، لہٰذا وزیر اعظم نے انہیں بطور معاون خصوصی کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ احمد نورانی کی تحقیقاتی رپورٹ میں پیش کردہ دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ عاصم سلیم باجوہ، ان کی اہلیہ، بیٹوں اور بھائیوں کے نام پر بیرون ملک اربوں روپے کی مہنگی ترین جائیدادیں اور کاروبار موجود ہیں۔ خود پر عائد کردہ الزامات رد کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ نے کہا تھا کہ الحمدللہ میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بے نقاب ہو گئی ہے۔ ان کے مطابق جھوٹی خبر میں بطور معاون خصوصی ظاہر اثاثوں کو غلط قرار دیا گیا۔ 22 جون سن 2020 کو اثاثے ظاہر کیے گئے، اس وقت میری اہلیہ کسی بھی کاروبار میں حصہ دار نہیں تھی۔ میری اہلیہ 1 جون سن 2020 تک انویسٹمنٹ سے دستبردار ہو چکی تھی۔ تاہم ان سے جڑا یہ تنازع ختم نہ ہوا کیونکہ نہ تو انہوں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا اور نہ ہی عمران خان نے اپنے معاون خصوصی پر لگے الزامات کی تحقیق کروانے کی زحمت گوارا کی۔ اس موقع پر اپوزیشن رہنما بالخصوص مریم نواز شریف، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے بھی باجوہ پر کرپشن کے الزامات عائد کرتے ہوئے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہی الزامات کے دباؤ میں اکتوبر سن 2020 میں عاصم سلیم باجوہ نے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، تاہم وہ سیپیک اتھارٹی کے چیئرمین کے طور پر بدستور کام کرتے رہے۔ سیپیک اتھارٹی آرڈیننس کی میعاد ختم ہونے کے بعد ان کا عہدہ قانونی جواز کھو بیٹھا تو ایک بار پھر اپوزیشن نے تنقید کے تیروں کا رخ عاصم سلیم باجوہ کی جانب کیا۔ تاہم وفاقی حکومت نے قانون سازی کے ذریعے دوبارہ عاصم سلیم باجوہ کو اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کا جواز فراہم کر دیا۔
تاہم کہا جاتا ہے کہ فوجی قیادت خصوصاً آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ عاصم سلیم پر لگے الزامات کے بعد سے انہیں اس حساس ترین عہدے پر برقرار نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور وزیر اعظم بھی چینی حکام کی شکایات اور سی پیک منصوبے کے سست روی کی وجہ سے عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر چکے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے باجوہ کے متبادل کی تلاش جاری تھی، لہٰذا 3 اگست کو اچانک عاصم سلیم باجوہ کو فارغ کر کے اسی روز ان کی جگہ منصور خالد کو سی پیک منصوبے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔